غلاموں کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کا جواب محبت سے دے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات والصلاة والسلام علی صاحب الفضل والشفاعات وعلى الحسين ورفقائه الذين فازوا بالشهادات اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بارگاہ رسالت امام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا بابانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جس ذات کی زیارت کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہے، اور الحمدللہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کے اس عرس پاک میں حضرت گزشتہ سال بھی تشریف لائے، اس سال بھی تشریف لائے۔ ہم دعا کرتے رہیں، حضرت کا جو ہے حضرت کی وابستگی بریلی سے بڑی تھی، بریلی سے بڑی محبت تھی، اور الحمدللہ بریلی والوں سے بڑی محبت تھی۔ بریلی کے شہزادے آپ کے اور ہمارے درمیان حاضر و موجود ہو چکے ہیں، اور جلسوں کی بات اور ہوتی ہے، اس جلسے کی بات اور ہوتی ہے، پورے علاقے میں عرس کی بات اور ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کے عرس کا رتبہ اور ہوتا ہے۔ زندہ باد یہ عرس الحمدللہ آج تک اب ایمانداری سے بتائیے گا، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت بڑا جلسہ دیکھا ہے، بڑی بڑی کانفرنس دیکھی ہے، ایک ایک جلسے میں 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ ہوتا ہے، لیکن آج تک کسی اسٹیج میں اتنے علماء نہیں دکھا سکتے ہیں جتنے علاقے کے علماء یہاں حاضر و موجود ہیں۔ یہ محبت جب دل سے بات نکلتی ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر دیکھیے جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا کی ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی الحمدللہ علامہ بدرالدجا مصباحی نے ایک جملہ کہا تھا کہ پیدل چل کر جاتے تھے، سائیکل پہ چل کے جاتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میری آنکھوں نے دیکھا ہے الحمدللہ رات کی تاریکی میں جلسہ ختم ہو رہا ہے، تقریباً 3 بج رہے ہیں، جلسے والوں سے کہا جا رہا ہے آپ جلدی حضرت سے ملاقات کریں، لیکن ہمارے علاقے کے حالات ایسے ہیں، خدا کی قسم میں کسی کی برائی کرنے نہیں آیا ہوں، یہ منبر پاک ہے، ہم کسی کی برائی کر کے کریں گے کیا؟ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، لیکن ایک حق بات یہ ہے کہ اگر آدمی اندھیرے میں رہے تو اسے چراغ کے قریب لانا چاہیے، روشنی کے قریب لے کر آنا چاہیے، اس کو اندھیرے سے اجالے میں لانا چاہیے۔ حالات یہ ہے کہ جب حضرت وہاں پر تھے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، میں بھی وہاں پر تھا، مولانا عبدالحفیظ صاحب بھی وہاں پر تھے، لیکن ہوا یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑنے کے لیے کشن گاڑی گئی ہے، چھوڑنے کے لیے پارسی گاڑی گئی ہے، لیکن حضرت کو چھوڑنے کے لیے شاپور گاڑی نہیں آ رہی ہے۔ حضرت بھی تھے تو خدا کی قسم کسی اور کے جو ہے مرید نہیں تھے، اور کے خلیفہ نہیں تھے، اگر خلیفہ تھے تو اعلیٰ حضرت کے شہزادہ کے خلیفہ۔ دنیا دیکھی ہے، آپ جانتے ہیں خدا کی قسم آج لوگ کہتے ہیں حضرت میں تو یہ کرتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملتی ہے، دعا تعویذ بھی کرتا ہوں شفا نہیں ملتی ہے، میں لکھتا ہوں۔ میں نے کہا سنو، آؤ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے سرکار پریشان ہو، سرکار بہت پریشانی کے عالم میں میں رہتا ہوں۔ کیا بات ہے حضور ایک تعویذ دیجئے، ایک وائٹ کاغذ لے کر آئے، سرکار نے تعویذ لکھ دی، لیکن تعویذ لکھنے کے بعد جیسے ہی دیا وہ مرید چلے گئے، وہ چاہنے والے چلے گئے۔ اللہ اکبر، ایک بات بتائیے، ہر چاہنے والا پریشان ہوتا ہے، تعویذ لینے والا پریشان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی تعویذ لے کے لے جانے والا گیا ہے، حضور مفتی اعظم ہند بے چین و بے قرار ہو گئے ہیں، بے چین و بے قرار
ہو گئے ہیں 3 مہینے کے بعد جب اس کو فائدہ حاصل ہو گیا ہے، گھروں میں رحمت و نور کی جھماجھم بارش ہونے لگی ہے، وہ لوٹ کر آیا ہے، سرکار یہ تحفہ لایا ہو، حضرت قبول نہیں کرتے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں جیسے ہی حضور مفتی اعظمین کی بارگاہ میں وہ تحفہ لے کر آئے ہیں، کہے ہیں سرکار آپ نے تعویذ دی ہے، میرا بگڑا کام بن گیا ہے، گھروں میں رحمت و نور کی جھماجھم بارش ہونے لگی ہے، ہر کوئی پیار کرنے لگا ہے، سرکار میرے 3 مہینے میں کام بن گئے ہیں۔ حضور مفتی اعظمین فرماتے ہیں بیٹا تیرا تو کام بن گیا ہے، لیکن 3 مہینے میں میری پریشانی بڑھ گئی ہے، 3 مہینے میں مجھے نیند کم آئی ہے۔ سرکار کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں تم نے ایک وائٹ کاغذ لا کر کے دیا تھا، اور جو وائٹ کاغذ لا کر دیا تھا میں نے آدھی کاغذ سے آپ کو تعویذ دی ہے، آدھی کاغذ آپ کے میرے پاس رہ گئے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے۔ میں نے کہا یہ امانت کب لوٹاؤ کہ مجھے کرائے۔ نعرے تکبیر، پورا مجمع نعرے رسالت، عرس خلیفہ مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم ہند۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، خدا کی قسم دیتے پیر جب ایسا ہوتا ہے تو خلیفہ کیسا ہوتا ہے؟ ماتے کی آنکھوں سے ہزاروں عالم کو ہم نے دیکھا، پیر کو ہم نے دیکھا، لیکن خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کو آپ نے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا، جوانوں نے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا، بزرگوں نے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے علماء نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک جملہ بولنے پر پوری دنیا کی طاقت میری زبان پہ تالا نہیں لگا سکتی، وہ یہ ہے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ایک بچے سے جتنا پیار کرتے تھے اتنا ایک عام آدمی سے بھی پیار۔ آج اس لیے سب کا دل رو رہا ہے، ہر جانے والے کے آنکھوں میں آنسو ہے، کسی کو نظرانہ دے کے بلایا نہیں گیا، یہ لوگ سب آئے ہیں فیض و برکات لوٹنے کے لیے۔ الحمدللہ حضرات محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے بہت تعاون کیا، آپ نے بڑی محبت دکھائی، پورے علاقے کے لوگ جڑ گئے، اور سنیے الحمدللہ لوگ مزارات پہ جاتے تھے، ہم لوگ سمجھا کے پریشان، مفتی صاحب سمجھا کے پریشان، ہمارے ذمہ علماء سمجھا کے پریشان، اب ہم کہہ پاتے ہیں ہوا بہادر من جانا، اگر جانا ہے تو شاہپور خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کی بات۔ جہاں جاؤ گے تو کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا، جہاں جاؤ گے تو فیض و برکات لوٹ کر آؤ گے، وہ جگہ ہے الحمدللہ گنبد بھی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ نے تعاون کیا ہے، حضرت کو کہیں جانا ہے اور میری اوقات کیا ہے، میری بساط کیا ہے، اتنی بڑی ذات کو رکھ کر میں گفتگو کروں، میں تو جانتا ہوں دنیا سلام کرتی ہے، حیرت کی بات ہے میں کچھ نہیں ہوں، سب میرے آقا کی بات ہے، بحر الفت میں کشتی وہاں میں نے بھی اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، راہ میں جب کوئی دشوار مقام آتا ہے، جانے کیا بات ہے لب پر تیرا نام آتا ہے، یہ کسب تو کسی انسان سے معمور نہیں، جسے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میرا بگڑی بنانا تیرا کام تھا۔ پورے مجمع میں زیادہ نہیں، صرف اور صرف 2100 روپے تعمیراتی کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ کہیں دو نہ دو مجھے کوئی بات نہیں۔ حضرت ایک جملہ کہتے تھے بیٹا مناسب کسی کے اوپر مت چھوڑنا، جیسے آپ نے ایک جملہ دیا ایک دوسرا جملہ، حضرت کہتے تھے بیٹا مناسب کی بات مت کرنا، میں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ کہا مناسب کی ماں مر گئی، کسی پہ مناسب چھوڑو گے تو اسی لیے مناسب نہیں کہیں گے۔ 2100 روپے پورے مجمع میں، چاہے اسٹیج میں کوئی اللہ کا بندہ، الحمدللہ محبت سب کو ہے، اور مجھے معلوم ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور جلسوں میں بہت مت ہوتا ہے، اور جلسوں میں ادھر کوئی بھاگتی ہے ادھر کوئی بھاگتا ہے، لیکن یہ جلسہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ گزشتہ سال مارکیٹ دکان کم لگی تھی، اس سال زیادہ لگ گئی ہے، الحمدللہ کمیٹی کے لوگ اس پہ غور کریں گے، دکانیں بھی کمائیں تاکہ ہم یہاں فیض و برکات حاصل کریں۔ ہے پورے مجمع میں کوئی بندے خدا جو 2100 روپے دے دے؟ بابو اس کو بند کر دو،
ہے کوئی؟ سبحان اللہ. آئیے مانگنے کی اداؤں کو دیکھو. یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں, زندگی میں نبی سے ملا دے. یہ دعا صبح و شام مانگتے ہیں. ہم ہیں بندے تیرے تو خدا کے, ہر گھڑی تجھ سے یہ التجا ہے, ہم کو جنت نہ دے یا الہی. ہم در مصطفیٰ مانگتے ہیں. آئیے بھائی جان, 2100 روپے مانگا گیا ہے. ہمارے بھائی جان آئے ہیں, الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے اسی مجمع میں 21,000 بھی دینے والا. سبحان اللہ, کتنا ہے؟ 2100 روپے, 2001 روپے. سبحان اللہ. راشد بھائی سبحان اللہ ککیلا کے رہنے والے ہیں, انہوں نے 2000 روپے دیا ہے پورے خاندان کے نام, اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کے نام پر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول و مقبول عطا فرمائے. حضرات محترم, آپ نے دیکھا ہے 5 منٹ ہوتا ہے شاہد صاحب کو بٹھا دیا جاتا ہے, 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے خطیب کو بٹھا دیا جاتا ہے. حضرات آپ نہ یہ نہ سوچیں کہ منظر نواز اٹھے ہیں تو 20 منٹ کا وقت لے گا. اگر آپ جلدی آ جاتے ہیں تو 15 منٹ میں بات ختم, 10 منٹ میں بات ختم, لیکن آپ کو آنا ہوگا. دوسرا ہے میرا کوئی بھائی جو 2100 روپے دے دے. ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں کے پاس اللہ نے دولت بھی دی ہے, ثروت بھی دی ہے, اور اللہ رب العزت نے انہیں دل بھی دیا ہے. پورے مجمع میں جو 2100 روپے دوسرا میرا ایک بھائی دے دے, الحمدللہ کوئی نہ کوئی جو ہے ہمت کر کے اٹھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہانگیر اشرف نیا ٹولی کے 2100 روپے انہوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول و مقبول عطا فرمائے. حضرات محترم دیکھیے وقت بہت کم ہے, میں زیادہ نہیں کہوں گا. میرے غوث اعظم سے ہر کسی کو پیار ہے, غوث اعظم کی محبت اب کسی کے سینے میں ہے. جناب نور الدین صاحب پردھان یہی کے ہیں, پردھان نور الدین صاحب نے 2000 روپے دیا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول و مقبول عطا فرمائے. میرے بھائی جان آپ ایسے بیٹھے رہیں گے, 1100 روپے زیادہ نہیں ہے, کم سے کم 1100 روپے 11 آدمی لے کر کے آ جائے. کون نوجوان ہے جو 1100 روپے لے کر کے آ جائے؟ الحمدللہ میرے نوجوان بھائی, اگر آپ کے جیب میں نقد پیسہ نہیں ہے, کیش نہیں ہے, تو آپ فون پے بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. 1100 روپے میرے ایک بھائی نے دیا ہے, نام کیا ہے بھائی جان؟ الحمدللہ یہ 2100 روپے دیا ہے. رمضان بھائی سبحان اللہ 2100 روپے سے انہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہاں لاگت بھی ہے, یہاں پیسوں کی ضرورت بھی ہے. میں 1100 روپے کر کے میں نے کہا ہے کوئی ہے میرا بھائی 11 نوجوان جو 1100 روپے دے دے, بوڑھے لوگ بھی لا کر کے دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے جو ہے سونگرا بھی ہیں بہت محب گرامی جناب حافظ و قاری وسیم اکرم صاحب قبلہ, انہوں نے اپنے والد محترم کے رسالے سباب کے لیے 1200 روپے سے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول و مقبول عطا فرمائے. بھائی جان آپ سنتے رہے ہیں, دیکھیے حضرت کو بہت دور جانا ہے, حضرت یہاں پر اتنی دیر تو کبھی بیٹھتے نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ حضرت نے جو ہے شب و روز حضرت کو دیکھا ہے. 23 سال تک بریلی کی دھرتی پر جو درس و تدریس کا کام انجام دے, یہ چھوٹی بات نہیں. الحمدللہ رہنے والے ہیں یہاں علیم الدین صاحب, 500 روپے سے انہوں نے کار خیر میں حصہ لیا ہے. 1100 والا کوئی نہیں آئے گا, ہے میرا کوئی بھائی حضرت نے دیا ہے. اب الحمدللہ میرا کوئی نوجوان آ جائے, میرا کوئی رفیق آ جائے, اگر پیسہ نہیں ہے فون پہ آپ دے سکتے ہیں, فون پہ آپ دے سکتے ہیں. الحمدللہ 500 روپے کر کے کم سے کم 20 آدمی کھڑے ہو جائیں, چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے. 500 روپے زیادہ ہے کیا؟ آپ کو مارکیٹ میں نہیں جانا ہے, دکان کی طرف نہیں جانا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے حضرت علامہ مولانا بختیار عالم صاحب قبلہ مرکزی, انہوں نے 500 روپے سے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. حضرت کے مزار میں جو ہے انہوں نے جو ہے مزار کی جو ہے تعمیر کے لیے 500 روپے سے حصہ لیا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول و مقبول عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا مختار عالم صاحب نے 500 روپے سے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول. حضرت علامہ مولانا آزاد صاحب رسپورہ کے رہنے والے ہیں, 500 روپے سے انہوں نے کار خیر میں حصہ لیا ہے. اب جلدی تیار ہو جائے.
محمد جنید عالم صاحب نے 500 روپے سے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. دیکھیے ہمارے شاعر اہل سنت انصار صاحب نے 500 روپے کالوگاں کے رہنے والے ہیں. 500 روپے سے انہوں نے کار خیر میں حصہ لیا ہے. ریحان بھائی نے 500 روپے دیا ہے. ایک ہمارے بھائی نے 1100 روپے دیا ہے. بھائی اب نہیں اٹھیں گے, 500 زیادہ ہے. الحمدللہ اگر 500 زیادہ ہے, یہ وقت ہم لوگوں کا تھوڑا الٹا ہو گیا ہے, اس کے لیے